اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں ہم مسلسل احکامات کی توضیح اور تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ عظمت سے صادق حسینی شیرازی کے فتاوی کے مطابق ان کی توضیح المسائل اور دیگر کتب کے ذریعے سے جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مفید واقع ہوئے ہوں، ہمیں توفیق ملے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ ہماری بحث ماہ مبارک رمضان کے روزے کے باطل کرنے والی چیزوں کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور ہم نے تقریباً 8 چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اور سب کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ نویں اور آخری چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے قے کرنا۔ اگر کوئی روزے دار جان بوجھ کر قے کرے، چاہے بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے قے کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اسے اس روز کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی ماہ مبارک کے بعد اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر بھول کر قے کرے یا بے اختیار قے ہو جائے، بیٹھے تو ایک دم سے اکائی آئی اور قے ہو گئی، یا بھول گیا تھا کہ میں روزے سے ہوں اور قے آئی، اس نے روکی نہیں اور قے کر دی، تو اس کا روزہ صحیح ہے اور روزہ باطل نہیں ہوگا، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رات میں کوئی ایسی چیز کھائے جس سے اسے معلوم ہے کہ صبح مجھے قے ہو جائے گی یا دن میں مجھے قے ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسے قے ہو جائے، بے اختیار اسے قے ہو جائے دن میں، تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، ایک دفعہ ہے کہ انسان نے اپنی وہی روزمرہ کی غذائیں کھائی ہیں، اس نے کوئی احتمال نہیں دیا کہ اس غذا کی وجہ سے مجھے کل قے ہو جائے گی یا میری طبیعت خراب ہو جائے گی، بعد میں اگلے دن بے اختیار اس سے قے ہو گئی۔ تو بے اختیار قے کے سلسلے میں مرجع علی قطب کا فتویٰ یہ ہے کہ انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا، قضا و کفارہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر وہ روزے کو کنٹینیو کر سکے تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ انسان رات میں ایسی کوئی چیز کھاتا ہے جس کے نتیجے میں اسے معلوم ہے کہ اگر میں رات میں یہ کھاؤں گا تو کل مجھے قے ہو جائے گی یا میری طبیعت خراب ہو جائے گی اور مجھے قے ہو جائے گی، تو اور اس کے بعد دن میں روزے کی حالت میں بے اختیار قے آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کے بعد قضا بھی کرنی پڑے گی، روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان جو روزے دار ہے اپنے آپ کو قے کرنے سے روک سکتا ہو، قے آ رہی ہے اسے لیکن وہ روک سکتا ہے، اور اس میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہو، کوئی مشقت نہیں ہو، کسی طرح وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، کسی طرح کی پریشانی اس پہ مبتلا نہیں ہوگا، تو اسے احتیاط مستحب کی بنا پر خود کو قے کرنے سے روکنا چاہیے۔ لیکن اگر مشقت ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، بیمار ہو سکتا ہو، کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے، تو پھر قے کرے گا، لیکن قے کر سکتا ہے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس کو بعد میں روزہ ایک قضا کرنا پڑے گا۔ اگر روزے دار کے منہ میں کسی وجہ سے کوئی کیڑا چلا جائے اور اس کا نکالنا ممکن ہو تو اس کو نکالنا چاہیے، اور اگر اس کو روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن اگر اسے نکالنے میں قے آ جانے کا خطرہ ہو تو اس کو نکالنا واجب نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس مسئلے کو دو طرح سمجھیں۔ ایک دفعہ انسان نے کسی وجہ سے منہ کھولا، ایک دم سے کیڑا ہوا میں آیا اور اس کے منہ میں چلا گیا، اگر وہ اس کیڑے کو نکال سکتا ہے تو اس کو نکال، لیکن اگر اس کیڑے کو نکالنے کے نتیجے میں سے قے ہو سکتی ہے تو پھر اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ اس کیڑے کو باہر نکالے، اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کیڑا منہ میں رہے، اس اذیت ہو رہی ہے، تو پھر اس کو باہر نکالنا چاہیے اسے، تاکہ اس کے روزے کو صحیح رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کچھ کھانا کھایا ہے، دن میں اس کو ڈکار آ رہی ہے، ڈکار آنے سے روزے کو کوئی حرج نہیں، ڈکار آنے سے روزے کا کوئی اشکال نہیں ہے، روزہ اپنے آپ میں صحیح رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ ہو کہ اگر میں ڈکار لوں گا تو کوئی چیز حلق سے باہر آ جائے گی، یعنی آپ کے تھروٹ سے اوپر آ جائے گی، تو اس کو ڈکار نہیں لینی چاہیے، لیکن اس کو یقین نہ ہو، عام طور سے ایسا نہ ہوتا ہو، تو پھر ڈکار لے کچھ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر
انسان ڈکار لے اور اس کے حلق یا منہ میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو باہر پھینک دینا چاہیے، لیکن اگر بے اختیار واپس اس کے منہ میں چلی جائے اور حلق سے اندر واپس چلی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو انسان کے روزے کے سلسلے میں مفطرات روزہ کے عنوان سے بیان کیے گئے، یعنی اگر کوئی انسان ان 9 چیزوں میں مرتکب ہوتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل تو نہیں کرتی ہیں لیکن مکروہات میں سے ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں ان کو روزے میں انجام نہیں دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن خود بخود میں حرام ہے، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کوشش انسان یہ کرے کہ ان مفترات کے علاوہ وہ محرمات جو انسان کی شخصیت اور انسان کے اخلاق کو اذیت کرتے ہیں ان سب سے انسان ماہ مبارک رمضان میں پرہیز کرے۔ ممکن ہے انسان کا روزہ باطل نہ ہو لیکن روزے کے جو معنوی فائدے ہیں وہ اس تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ محرمات سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے آمادہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم تقوی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے یہاں پر روزے کو فرض کیا، وہاں پر یہی فرمایا لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حرام خدا سے دور رہے اور واجبات کو انجام دیتا ہے۔ یہ ہے تقوی کی مختصر ترین تعریف، یعنی ہر وہ چیز جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے وہ انجام نہیں دے، ہر وہ چیز جو خداوند عالم کو مورد پسند ہے اور وہ انجام دے سکتا ہو اسے انجام دے۔ زندگی تقوی کا خلاصہ جو بڑے بڑے عرفاء نے بتایا ہے وہ صرف اتنا ہے۔ بڑے بڑے عرفاء نے لوگ انسان آتا ہے کہ ہم کیسے مدارج اعلیٰ کو پا سکتے ہیں، کیسے ہماری دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں، کیسے ہماری زبان میں اثر پیدا ہو سکتا ہے، صرف 2 کام کرنے ہیں، واجبات کو انجام دینا ہے، محرمات سے دور رہنا۔ یہ خلاصہ ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اسلام کا اسرہ یہی قانون ہے، اگر انسان واجبات کو ادا کر رہا ہے اور محرمات سے پرہیز کر رہا ہے اور دوری اختیار کر رہا ہے اس نے پورے اسلام کو نچوڑ دیا ہے ان 2 چیزوں کے عمل۔ محرمات یعنی تمام محرمات، کسی کا مال چھیننا حرام ہے، کسی پہ ظلم کرنا حرام ہے، کسی پہ بے جا غصہ کرنا حرام ہے۔ ہر وہ کام جو اسلام میں حرام ہے اس کو انجام نہ دے، ہر وہ کام جو واجب ہے اس کو انجام دے، اور اگر اس مرحلے سے اوپر چلا جائے تو پھر اسے دیگر چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اپنے آپ اس کے اندر توفیقات حاصل ہونے لگیں گی اور وہ مستحبات کو انجام دے گا اور مکروہات سے بھی پرہیز کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں مکروہات بہت دفعہ ایسا ہے کہ مکروہات سے ہم پرہیز کرتے ہیں اس حد تک کہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں۔ ہر معاشرے میں، خصوصاً بر صغیر کے معاشرے میں چیز زیادہ ہے۔ مستحبات، بعض مستحبات پہ ہم اتنا شدت سے عمل کرتے ہیں کہ گویا وہ واجب ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجبات کو ترک کر کے مستحب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح محرمات کو انجام دے کر مکروہات کو ترک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انجام دے دیا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا کسی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس پر زیادہ زور دیتے ہیں، جو اصل ہے اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ تب فائدہ مند ہے، مکروہات سے پرہیز تب فائدہ مند ہے جب ہم حرام سے دور ہوں، مستحبات پہ عمل تب فائدہ مند ہے جب ہم واجبات پر عمل کر چکے ہوں۔ جس انسان کی واجب نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کے لیے مستحب نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس انسان سے ایسا عمل سرزد ہو رہا ہے جو حرام ہے علیاذ باللہ، اس کا اگر مکروہات سے پرہیز کر رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو اپنے آپ پر اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ محرمات سے پرہیز کرے۔ بعد میں اب کچھ احکامات ہیں جو روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے سلسلے سے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ہم بعض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کوئی ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے نہ کرے، جان بوجھ کر نہ کرے، غلطی سے ہو جائے اور اس کی تفاصیل بہت زیادہ ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح، سوائے ایک مسئلے کے جو
مجنب کے احکام ہیں جس کی تفصیل ہم گزر چکی ہے، اور بھی یہاں پہ موقع ملے ہم پھر دہرا دیں۔ تو پہلی چیز یہ سمجھ لیں، 9 چیزیں روزے کو باطل کرے۔ اگر کوئی انسان ان 9 چیزوں کو جان بوجھ میں، ان میں سے کوئی بھی جان بوجھ کر کسی چیز کو انجام دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر انجام نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر روزے دار بھول کر کوئی کام انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہو، ایسا کوئی کام بھول جائے کہ روزے سے ہے، ذہن میں نہ رہے، ایک دم سے بے اختیار کوئی عمل انجام دے دے، اور اس کے بعد یہ خیال کرے کہ میرا روزہ تو باطل ہو گیا ہے، پھر کوئی کام دوبارہ انجام دے، ایک دفعہ اس نے بے اختیار انجام دیا، اگر اس نے بے اختیار انجام دیا ایسا کوئی عمل جو روزے کو باطل کر دیتا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر عمل کرنے کے بعد اسے یہ لگے کہ میرا روزہ تو باطل ہو گیا ہے اور پھر کوئی کام انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ مثلا ایک انسان غلطی سے ایک گلاس پانی پی، ایک دم سے اسے یاد ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا روزہ باطل ہو گیا، حالانکہ روزہ باطل نہیں ہوا ہے، بے اختیار پی جانے سے یا بھول کر پی جانے سے، پانی یا کھا لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ آیا یا گمان اس نے یہ کیا کہ میرا روزہ تو باطل ہو گیا، میں نے پانی پی لیا، اب دوبارہ پانی پی لے یا کھا لے یا کچھ اور کر لے، اب اس کا روزہ باطل ہو جائے، کیونکہ پہلا عمل اس نے بے اختیار کیا تھا، پہلا عمل اس نے بھول کر کیا تھا، پہلے عمل کے وقت یہ متوجہ نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن دوسرا عمل کرتے وقت یہ متوجہ ہے، سمجھ رہا ہے اور یہ گمان کر رہا ہے کہ روزہ باطل ہو گیا ہے، لہذا اس نے یہ عمل انجام دیا۔ لہذا اس مسئلے میں یہاں پر اگر یہ عمل انجام دوبارہ انجام دیا یہ سوچ کر کہ میرا روزہ تو باطل ہو چکا ہے انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دے یا زبردستی اس کا سر پانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو مجبور کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ روزے کو باطل کرو، اور سے کہا جائے کہ اگر تم نے غذا نہیں کھائی تو جانی یا مالی نقصان اٹھاؤ گے، اور وہ نقصان کو اٹھانے کے واسطے چیز کھا لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بتا اس کے مسائل انشاءاللہ بعد میں آئیں گے کہ یہاں پر اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اگر ایک دفعہ ہے کہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، پکڑا کسی انسان نے روزے دار کو، اس کے حلق میں پانی ڈال دیا، منہ میں غذا ڈال دی، چلا گیا وہ منہ کے اندر، پانی اندر چلا گیا، اس کا روزہ باطل نہیں، یا سر پکڑ کے پانی میں ڈبو دیا زبردستی، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ سامنے کھڑا ہو کے انسان کہے کہ اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا تمہارے کسی عزیز کو نقصان پہنچا دوں گا، یا تمہارے مال کو نقصان پہنچا دوں گا، یہ فلاں چیز انجام دے دوں گا، اور انسان اپنے کو بچانے کے لیے یہ کام کرے جس سے روزہ باطل ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، اس کو صرف ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی بعد میں۔ روزے دار کو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں اسے معلوم ہو کہ اس کے مجبور کیا جائے گا کہ خود اپنا روزہ باطل کرے، اور اگر پھر بھی جائے اور مجبوری کی بنا پر ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کہیں کوئی پروگرام ہے، ہمیں بلایا گیا ہے، وہ معلوم اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، یا ہمیں مجبور کر دیا جائے کہ ہم روزہ باطل کریں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ایسی جگہ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر پھر بھی جائے اور اس کو مجبور کیا جائے اور وہ عمل کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بعض میں کفارہ ہے، بعض میں صرف قضا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہوں سے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کرے۔ یہاں تک روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے احکام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ روزے کو مکروہ کرنے والی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر جہاں قضا و کفارہ اور دیگر احکامات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکامات جو اس کے روزمرہ کی ضرورت کے ہیں ان کو ضرور جاننے اور سمجھیں۔ جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ ہم ہر دن رات میں یعنی پچھلی شب
مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ اور سے صادق حسین شیرازی نے جو تقریر فرمائی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اردو جاننے والے حضرات بھی اس کو جان سکیں اور معلوم کر سکیں اور آئندہ بھی وہ جملے کام انسان کے کام آ سکے، اس کی سعادت میں کام آ سکتے ہیں۔ مرجع علی قدر نے کل کی تقریر میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان تاریخ کو پڑھے اور مقام جناب خدیجہ الکبریٰ کو سمجھے تو یہ اس کی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے عظیم ہو سکتا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر سے شادی کے نتیجے میں بہت سختیاں دی، بہت پریشانیاں۔ سب سے پہلا کام جو لوگوں نے کیا، جبکہ جناب خدیجہ الکبریٰ عرب کی باوقار ترین خاتون تھی، ان لوگوں میں تھیں کہ جو پورا حجاز جن کا احترام کرتا تھا، نہ صرف عورتیں، عورت اور مرد میں جتنا مقام آپ کا تھا اتنا کسی کا نہیں تھا تاریخ میں نہیں۔ یہ کب کا ہے؟ پیغمبر سے شادی سے پہلے بڑے بڑے تجار مکے کے آپ کے پیسے کے ذریعے سے تجارت کرتے تھے، آپ سے پیسے مانگ کے تجارت کرتے تھے، اور بڑے بڑے قریش کے سردار۔ لیکن جب جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر لیا اور شادی کر لی، خود پیغام دے کے شادی کر لی، تو مکے کی عورتوں نے تقریباً آپ کو بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ ان کے مردوں نے خواستگاری کی تھی اور جناب خدیجہ نے رد کرتی تھی، اور بعد میں جناب عبداللہ کے یتیم سے جس کے پاس کچھ نہیں تھا خود شادی کی، پیسے بھیج کر شادی کی، اپنے مہر کے پیسے خود بھیجے تھے، 500 سونے کے سکے بھیجے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ نے، کہ پیغمبر نے پیسے قبول کیے لیکن اس میں سے صرف 50 سکے کو مہر قرار دیا تاکہ مہر السنہ بہت اوپر نہ چلا جائے، یعنی 500 چاندی کے سکے آپ نے قرار دیے مہر، اور یہ مہر السنہ بنا، جو تمام ائمہ نے بعد میں اپنے لیے قرار دیا، اور اس سے اوپر نہیں گئے، ایک قرون بھی اوپر نہیں گئے، ایک رتی بھی ائمہ سے اوپر نہیں گئے، کبھی اپنی شادی میں کبھی بھی شادی میں نہیں گئے۔ یہاں پہ چونکہ بات آ گئی لہٰذا ہم عرض کرتے چلے، بہت سے لوگ مہر السنہ کے نام پر یا مہر فاطمی کے نام کے اوپر ہندوستان کی کوئی رقم لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، سکے رائج الوقت کی کوئی طے شدہ رقم مہر السنہ نہیں ہو سکتی۔ مہر السنہ یا مہر فاطمی کا مطلب ہے 500 چاندی کے سکے جن کا تقریباً وزن 1.25 کلو چاندی ہوگا، یعنی 1 کلو 250 گرام چاندی کی قیمت مہر السنہ ہے یا مہر فاطمی ہے۔ اگر کوئی انسان مہر السنہ دینا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کی چاندی کی قیمت نکالے، اس دن کے 1 کلو 250 گرام چاندی کی قیمت کو مہر السنہ کر سکتا ہے، تب وہ پیسے لے سکتا ہے اس طرح، واللہ وہ پھر مہر السنہ نہیں ہے۔ ان سب میں پیغمبر کے ساتھ سختیاں برداشت کی جناب خدیجہ الکبریٰ نے، ان سب اعمال کی وجہ سے بائیکاٹ کرتی ہے، خواتین میں لوگوں کی بات نہیں سنتے تھے، لوگوں سے ملتے نہیں تھے، لیکن پیغمبر کی زوجیت میں آنے کے بعد جناب خدیجہ نے کبھی اف نہیں کی، کبھی پیغمبر سے نہیں کہا کہ مجھے پریشانی ہوئی۔ یہی ہمارے لیے اردو ہے، ہمیں بھی ایسا ہی بننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔